الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، گزشتہ ہفتے بیان کیا گیا تھا کہ انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے اور وہ اسباب جن کی وجہ سے انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے ان کو بھی ذکر کیا گیا تھا۔ اگر انسان غور کر لے ان باتوں پر جو گزشتہ ہفتے میں نے عرض کی تھی تو انسان دھوکے سے نکل سکتا ہے، صحیح رخ پر آ سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان غور ہی نہ کرے، تدبر ہی نہ کرے، کسی چیز کو سوچے ہی نہیں تو وہ زندگی بھر ایسی ہی غفلت میں گزار دیتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا۔ ایک انسان غلط ہی راستے کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کر رہا ہو تو اس انسان سے امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ صحیح راستے پر آئے گا، اس لیے کہ وہ غلط راستے ہی کو صحیح سمجھ رہا ہے۔ اور اس کے بالمقابل وہ انسان جو غلط راستے پر تو ہو لیکن وہ اس کو غلط بھی سمجھ رہا ہو، اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک دن صحیح راستے پر آ جائے گا۔ لیکن جو غلط راستے ہی کو صحیح سمجھ لے اس سے امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ صحیح راستے پر آئے گا۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز ہم نے پڑھی، صحیح سمجھ کر پڑھی تو پڑھتے رہیں گے ہمیشہ، لیکن ایک انسان نماز اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ آخرت میں تو بچ جاؤں گا، اس لیے کہ رب غفور الرحیم ہے، اس لیے نماز چھوڑ رہا ہے کہ میں تو آخری نبی کا امتی ہوں، رحمت للعالمین کا امتی ہوں، میں تو بچ جاؤں گا، وہ بچ نہیں سکتا۔ اور ایسے انسان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ غلط راستے پر ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو صحیح راستے پر تصور کر رہا ہے۔ ایسے انسانوں کو بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں اور ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ وہ اعمال خیر کرنے کے باوجود بھی ڈرتے تھے۔ اور یہی آج امت کے نیک لوگوں کا عمل ہے، اور ہمیشہ سے امت کے نیکوکار لوگوں کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ اعمال خیر کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں۔ نماز پڑھی اس کے بعد فوراً استغفار کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی لغزش ہو گئی ہو جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں گیا ہو، کوئی خطا ہو گئی ہو، کوئی چوک ہو گئی ہو اور ہمارا ذہن ادھر نہیں گیا ہو جس کی وجہ سے ہماری نماز ہمارے منہ پر نہ مار دی جائے۔ اس لیے فوراً استغفار کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے اپنی بساط بھر نماز کو صحیح پڑھنے کی کوشش کی ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی لغزش ہو گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف کرو۔ اعمال خیر کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں، لیکن بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ جو غلط راستوں پر چلتے ہیں، جو صحیح روش سے، صحیح نہج سے کوسوں دور ہیں اور وہ اپنے آپ کو صحیح تصور کرتے ہیں اور وہ دعویٰ کرتے ہیں اپنے ایمانی ہونے کا، اپنے عرفانی ہونے کا، وہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے محبوب بندے ہونے کا۔ ان کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ گزشتہ ہفتے جو میں نے بیان کیا تھا کہ کوئی انسان یہ کہہ کر کہ میں تو رحمت للعالمین کا امتی ہوں بچ نہیں سکتا۔ اور آج امت کا ایک طبقہ اسی خیال میں زندگی گزار رہا ہے کہ ہم تو رحمت للعالمین کے امتی ہیں، بچ جائیں گے، ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، رحمت للعالمین ہیں، فخر الرسل ہیں، سید الکونین ہیں، سید الانبیاء ہیں، ہم بچ جائیں گے۔ اور میں نے جواب دیا تھا کہ بچ کوئی بھی نہیں سکتا۔ اسلام کے ماننے والے اگر یہی غلط فہمی کا شکار ہو جائیں تو سمجھدار طبقے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سمجھائے، اور ناسمجھ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح بات کو سمجھیں۔ لیکن امت کی جہالت اس وقت یہ ہے کہ جو بات ان کو معلوم نہیں ہے
اسی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ کوئی بتاتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو سمجھیں، اپنی جہالت اس کو اوپر پھینکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اپنی جہالت یا تو اپنے پاس رکھیں یا اس جہالت کا علاج کریں، اس جہالت کو ختم کریں۔ رحمت للعالمین ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شافع الامم ہیں اور قیامت کے دن آپ سفارش فرمائیں گے، سب کو یقین ہے، اس کا عقیدہ ہے ہم لوگوں کا۔ لیکن کس کی سفارش فرمائیں گے کوئی کہہ سکتا ہے، کب فرمائیں گے کوئی کہہ سکتا ہے۔ آج اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم تو نبی کے امتی ہیں، نبی ہماری سفارش کر دیں گے اور ہم بچ جائیں گے۔ سفارش کا مطلب بھی پتہ نہیں ہے اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے۔ شفاعت تو بہت طرح کی ہوتی ہے، لیکن جو سفارش دنیا میں چل رہی ہے اس سے وہ سفارش مراد نہیں ہے۔ دنیا میں سفارش کا کیا مطلب ہے؟ ایک انسان، اس کا کوئی کام الجھ گیا تو کوئی ذمہ دار انسان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے بھائی میں اس کی سفارش کرتا ہوں، یہ آدمی سچا ہے، اس کو میں جانتا ہوں، اور اگر پھر بھی کوئی غلطی کرتا ہے تو میں ذمہ داری لے لوں گا۔ مجھے بتاؤ کہ نبی اس طرح کی سفارش کریں گے؟ اس طرح کی سفارش نہیں ہوگی۔ نبی جو سفارش کریں گے، شفاعت کے لفظ سے اس کو ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ سفارش نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش تو کرنا ہے، لیکن اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لیں، جس طرح تقدیر کا مسئلہ ہے، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام تقدیر کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا کہ تم تقدیر کے سلسلے میں، تقدیر کے مسئلے میں بحث کر رہے ہو۔ تو تقدیر کے مسئلے میں بحث کرنے سے بچنا چاہیے۔ جو چیز بتا دی گئی ہے اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر، عرش الہی پر جلوہ افروز ہیں۔ وہ عرش الہی کیسا ہے، وہ کرسی کیسی ہے، وہ لوح محفوظ کیسا ہے، اس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر کریں گے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، ایمان خطرے میں آ جائے گا۔ بس ہے کیسی ہے ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک بندہ جب میرا قرب حاصل کرتا ہے، نفلوں کا اہتمام کرتا ہے، تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پیر بن جاتا ہوں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پیر ہے۔ بس سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ قدرتوں کا حامل ہے، اللہ تعالیٰ باکمال ہے، باصفات ہے، لازوال ہے، بے مثال ہے۔ تو ایمان ہے اللہ پر۔ لیکن اگر ہم انسانی ذہن لے کر سوچیں گے کہ اللہ کیسا ہوگا کیسا ہوگا، تو پھر ہم خطرے میں پڑ جائیں گے، ہمارا ایمان خطرے میں آ جائے گا۔ اس لیے اللہ کی قدرت پر تو غور کرو، اللہ میں غور مت کرو۔ اللہ کی قدرت میں غور کرو گے اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اور اللہ میں غور کرو گے اللہ سے دور ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا جو مسئلہ ہے وہ بھی تقدیر ہی کے مسئلے کی طرح ہے، جس کے بارے میں انسان کو بحث و مباحثے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس لیے کہ نبی سفارش تو کریں گے، کب کریں گے اس کے بارے میں نبی نے کبھی نہیں فرمایا کہ میں اب اس وقت سفارش کروں گا۔ اور جو عقیدہ لوگ تراشے ہوئے ہیں کہ نبی شفاعت کر دیں گے تو ہم بچ جائیں گے، تو پھر نبی نے تو یہ بھی فرمایا ہے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہ فاطمہ قیامت میں جب آئے تو اس امید پر مت آنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں۔
اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا پھوپھی جان قیامت میں آؤ تو اس امید پر مت آنا کہ میرا بھتیجا تو محمد ہے، میرا بھتیجا تو تمام نبیوں کا سردار ہے، محمد الرسول اللہ ہے، اس امید پر مت آنا۔ اگر نبی کی شفاعت ہی سے سارے کام بن سکتے تھے تو پھر نبی نے یہ کیوں فرمایا؟ اور نبی نے تو اس کے برعکس، اس کے اگینسٹ میں یہ فرمایا کہ لا تسود وجہی، میرے امتیوں میرے چہرے کو رسوا مت کرنا، میرے چہرے کو جھکنے نہ دینا۔ اور اس کا لفظی ترجمہ اگر کروں تو یہ ہوگا میرے چہرے کو سیاہ نہ کرنا، لا تسود وجہی، میرے چہرے کو سیاہ نہ کرنا۔ جس طرح سے میں نے مثال دی تھی کہ بیٹا کوئی ایسی حرکت کر دے کہ باپ مجبور ہو جائے یہ کہنے پر کہ میرا بیٹا نہیں ہے، یا بیٹا کوئی زیادہ بڑی غلطی کر دیتا ہے اور گھناؤنی غلطی کر دیتا ہے تو باپ بھی یہ سوچتا ہے، شرم اور عار محسوس کرتا ہے کہ میں اس کو اپنا بیٹا کہوں یا نہیں کہوں، تو باپ شرم محسوس کرتا ہے اس بیٹے کو اپنا بیٹا کہنے میں جس نے بڑی گھناؤنی غلطی کی ہو۔ ایسے ہی نبی کہ امتی کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسی غلطی نہ کرے، کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ قیامت کے دن نبی یہ کہنے سے جو ہے ہچکچائیں، یا یہ کہنے سے، یہ بات کہنے سے شرم محسوس کرے کہ میرا امتی ہے۔ ایک واقعہ سنو آپ، ایک انگریز کا دورہ ہوا ہندوستان میں، اور وہ انگریز گھومنے کے لیے جا رہا تھا مسجد میں، تو اس کی جیب سے پرس گر گیا۔ مسجد کی سیڑھیوں پر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، اس فقیر نے وہ پرس اٹھا کر رکھ لیا۔ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے فقیر گیا تو امام صاحب بیان کر رہے تھے کہ قیامت کے دن جو جس نبی کے ماننے والا ہوگا وہ اسی کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہوگا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ غرض یہ کہ ہر ایک شخص اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ تو کچھ دنوں کے بعد پھر وہ انگریز اپنی بیوی کو گھمانے کے لیے لایا، تو یہ فقیر دیکھا کہ یہ تو وہی انگریز ہے، اٹھا اور کہا کہ یہ لیجیے آپ کا پرس۔ کہا اس میں پیسے ہیں؟ کہا پیسے تو ہیں۔ کہا نکالے نہیں؟ کہا میں نے تو نہیں نکالے۔ کہا جب پیسے ہیں تو تم نے کیوں نہیں نکالے؟ تو اس فقیر نے کہا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، قیامت کے دن تم عیسیٰ علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے رہو گے اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے رہوں گا۔ کہیں تمہارے نبی نے میرے نبی سے یہ سوال کر دیا کہ تمہارے امتی نے میرے امتی کا پرس اٹھایا تھا تو میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے نبی شرمندہ ہو۔ اس لیے امتی کو کوئی ایسی غلطی نہیں کرنا چاہیے کہ نبی کو وہاں شرمندہ ہونا پڑے۔ اور آج انسان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نبی شفاعت کر دیں گے تو ہم بچ جائیں گے، تو نبی کی شفاعت کا یہ مطلب ہے کہ گناہ کرتے رہو۔ آج کتنا غلط مطلب نکال لیا ہے۔ نبی کی شفاعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ پہ گناہ کیے جاؤ، کسی درگاہ پر کسی مزار پر بیٹھ جاؤ اور رات رات بھر جو ہے گانجے پیو، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ پہ گناہ کیے جاؤ، کسی پیر کی کسی بزرگ کی قبر پہ جا کر چادر چڑھا دو، چڑھاوے چڑھا دو اور کہہ دو کہ نبی سفارش کر دیں گے، یہ مطلب نہیں۔ آج مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اپنے امتیوں کو حوض کوثر پر پانی پلاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ اپنے امتیوں کو پہچانیں گے کیسے؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وضو کے دھونے کے اعضاء اور سجدے کے نشان کے چمکنے کی وجہ سے میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ تو اپنے امتیوں کو پہچان لیں گے آپ اور ان کو حوض کوثر پر پانی پلا رہے ہوں گے۔
اسی دوران جبکہ آپ حوض کوثر پر اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے، ایک جماعت آ رہی ہوگی، ایک بڑا جتھا آ رہا ہوگا جن کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور ایک فرشتہ یہ کہے گا ان کو پانی مت پلانا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بدل جائے گا، یہ تو میرے امتی ہیں، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، انہوں نے بڑے کثرت سے سجدے کیے ہیں، بڑے کثرت سے انہوں نے وضو کیا ہے۔ جس طرح کالے گھوڑے میں سے سفید گھوڑے پہچان لیے جاتے ہیں اور ان کو الگ کرنا آسان ہے، اسی طرح نبی اپنے امتیوں کو الگ کر لیں گے اعضاء وضو کے نشانات کے ذریعے۔ تو فرشتہ یہ کہے گا کہ ہے تو آپ ہی کے امتی، لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے جو چاہا دین میں ملاوٹ کر دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعد دینی، ہٹو پرے ہٹو پرے ہٹو، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، دور ہو جائیں ایسے لوگ جنہوں نے میرے دین میں میرے بعد ملاوٹ کر دی۔ پھر کتنا بچنے کی ضرورت ہے؟ آج کتنی غفلت میں امت پڑی ہے، افسوس ہوتا ہے جب اس طرح کے سوالات سنتا ہوں، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں لوگ، بڑے فخر سے، اس بات پر فخر ہے، آپ نے سنا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کریں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کریں گے، جب بھی اللہ نے طے کیا ہوگا شفاعت کریں گے تو سجدے میں گر جائیں گے، دعا نہیں مانگیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، اور ایسی تعریف کریں گے کہ پہلے آپ نے کی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے حبیب سے ارفع راسک، اے محمد سر اٹھائیے اور مانگیے، دیا جائے گا، عطا کیا جائے گا۔ آپ اپنی امت کی سفارش کریں گے جس کے نتیجے میں جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جائے گا۔ اگر یہ شفاعت کی وجہ سے گناہ کیے جا رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم تو آخری نبی کے امتی ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم تو شافع الامم کے امتی ہیں، ہم تو بچ جائیں گے، تو پھر جہنم میں گئے کیسے؟ جس دعوے کی بنیاد پر گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو شافع الامم کے امتی ہیں، بچ جائیں گے، تو پھر جہنم میں گئے کیسے؟ اس لیے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ کب شفاعت کریں گے اور کس کی شفاعت کریں گے۔ شفاعت کی بہت ساری اقسام ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنی امت ہی کی شفاعت نہیں کریں گے، تمام امتیوں کی شفاعت کریں گے، تمام امتیوں کی شفاعت کریں گے، جس میں آخری نبی کے امتی بھی ہیں اور دوسرے نبیوں کے امتیوں کی بھی شفاعت کریں گے، سب کی شفاعت کریں گے۔ سنا ہوگا آپ نے کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور اسی طرح باری باری دوسرے نبیوں کے پاس جائیں گے، سارے انبیاء معذرت کر لیں گے، آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی شفاعت فرمائیں گے۔ اس شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کر جنت میں کر دیں گے، اس شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب جلدی شروع کر دیجیے۔ یہ حساب کو جلدی شروع کرنے کی وجہ سے کہ جلدی سے حساب ہو جائے، اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ حساب کی جلدی کے لیے شفاعت فرمائیں گے تو پھر حساب شروع کر دیا جائے گا، اس لیے کہ قیامت کا دن ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ لوگ تھک جائیں گے تو پھر نبی شفاعت فرمائیں گے جس کے نتیجے میں حساب جلدی شروع کر دیا جائے گا۔ اور وہ جو شفاعت ہے کہ جہنم سے نکالا جائے گا وہ دوسری شفاعت ہے۔ شفاعت کی کئی اقسام ہیں، ساری شفاعت کے ہم قائل ہیں، منکر نہیں ہیں، لیکن اس بات کے ہم قائل نہیں ہیں کہ اس شفاعت کا ہیلا بہانہ لے کر گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاؤ اور یہ کہو کہ ہم تو شافع الامم کے امتی ہیں، بچ جائیں گے۔ اگر کوئی اس دعوے کا پکا ہے تو مجھے حدیث لا کر بتائے، قرآن سے کوئی آیت پیش کرے۔ زبانی بولیاں تو کوئی بھی بول سکتا ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہو جس میں وقت کی تعیین ہو کہ اس وقت نبی شفاعت کریں گے تو مجھے لا کر بتا دو۔ یا جو باتیں میں نے پچھلے ہفتے بتائی تھی اور اس ہفتے بتائی تھی، سارا بیان میرا اپلوڈ ہے، سنو، جوابات دو اس کے مجھے۔
تو اپنی محدود معلومات کو دلیل مت بناؤ. اس کے لیے بڑی وسیع معلومات کی ضرورت ہے جب جا کے آپ کلام کر سکتے ہیں. تو شفاعت عظمیٰ، شفاعت صغریٰ، شفاعت وسطیٰ، اسی طرح جو معصوم بچے ہیں وہ چلے جائیں گے اس دنیا سے، وہ بھی شفاعت کریں گے. تمام اللہ کے نیک بندے شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے. شفاعت کی کئی قسمیں ہیں. کسی ایک حدیث کو سن کر، کسی ایک بات کو سن کر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اور وہ بھی صرف ترجمہ سن کر فیصلہ نہیں کر سکتے. شفاعت کی اقسام ہیں، کئی قسمیں ہیں. بہرحال تو شفاعت کے دھوکے کی وجہ، ایک اصول آپ سمجھو کہ کوئی چیز بتائی ہے شریعت کی طرف سے، جیسے کہ شفاعت کا مسئلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، تو اس شفاعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ کرتے چلے جاؤ. دانستہ نادانستہ طور پر یہ انسان گنہگار ہو گیا اور جہنم میں پہنچ گیا تو نبی شفاعت فرمائیں گے، جس کے نتیجے میں جہنم سے نکال دیا جائے گا. لیکن صرف اسی بنیاد کو سامنے رکھ کر کہ نبی شفاعت کرنے والے ہیں، کرے جاؤ گناہ، کرے جاؤ گناہ، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اور اگر آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے تو مجھے بھی سمجھا دو، میرے علموں میں اضافہ ہو جائے، میں بھی کچھ سیکھ لوں. کوئی بیٹا یہ کہے کہ میرا ابا تو بہت رحم دل ہے، میرے ابا تو بہت مشفق ہے، بہت مہربان ہے، وہ ابا کی نافرمانی کرتا چلا جائے، کرتا چلا جائے، کرتا چلا جائے، تو باپ کتنا خوش ہوگا؟ بہت خوش ہوگا نا. بھائی ایسی اندازہ لگا لو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ لوگ جائیں گے، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، آپ فرما دیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعد دینی، پرے ہٹو، دور ہٹ جاؤ، دور ہٹ جائیں ایسے لوگ جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں ملاوٹ کر دی، ہٹا دیے جائیں گے. اندازہ لگاؤ کیا حسرت اور افسوس کا مقام ہوگا کہ تمام لوگ وہاں پر جمع ہوں گے اور ان کے اعضاء کی وجہ سے یہ پہچانے جا رہے ہوں گے کہ آخری نبی کے امتی ہیں، اور نبی کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ. سحقن سحقن لمن غیر بعد دینی. اور آج انسان اسی پر فخر کر رہا ہے، اپنے گناہوں پر فخر کر رہا ہے کہ میرے گناہ تو میرے نبی بخشوا دیں گے. گناہ کی تو سزا بھگتنا پڑے گی. یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ اگر کسی کو معاف کرنا چاہے تو اللہ کا فضل ہے، اللہ ہی اگر معاف کرنا چاہے تو یہ اللہ کا فضل ہے. ورنہ تمام نبیوں پر، تمام انبیاء پر جب اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا کرے گا اور قیامت کا دن رونما ہوگا تو فرمایا جائے گا، کہا جائے گا لمن الملک اليوم. پوری ایک آیت ہے سورہ مومن کے اندر، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. کہ کوئی بھی چیز اللہ سے صورتاً بھی نہیں چھپی رہے گی، اور جتنے بھی لوگ ہیں سب اللہ کے سامنے موجود ہوں گے، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. ذرہ برابر بھی اس پر جو ہے کمی زیادتی نہیں کی جائے گی، اور کہا جائے گا آج کس کی ملکیت ہے، کس کی بادشاہت ہے، اور پھر جواب بھی دیا جائے گا للہ الواحد القہار. ایک زبردست اللہ کی بادشاہت ہے جو یکتا ہے، منفرد ہے، ممتاز ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت جلد حساب لینے والا ہے. ان اللہ سریع الحساب. اس لیے یہ جو خام خیالی ہے، یہ نفس کا جو دھوکہ ہے، اس سے نکلو اور حقیقی زندگی پر آؤ. یہ انسان دنیا کی چمک دمک میں لگ کر اور دنیا کی رنگ رلیوں میں گم ہو کر ہیلے بہانے تلاش کر رہا ہے. دنیا میں صرف اپنے من کو سمجھا سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوں گی اور آخرت کی آنکھیں کھلیں گی، سارا کچا چٹا سامنے آ جائے گا. عقلیں حیران ہو جائیں گی
زبانیں گنگ ہو جائیں گی، سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ ہم نے کیا کر دیا، کہتے رہو گے، چیختے رہو گے، چلاتے رہو گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ آنکھیں کھل گئی، کانوں نے سن لیا، نگاہوں نے دیکھ لیا، اور ہم نے سمجھ لیا کہ تو ہی معبود ہے، تو ہی رب حقیقی ہے، واپس سے بھیج دیجئے دنیا میں، اب پلک جھپکنے کے برابر تیری نافرمانی نہیں ہوگی۔ یقین دلاتے ہیں، پکا وعدہ کرتے ہیں، بھیج دیجئے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ ادھر توجہ ہی نہیں دیں گے، دھیان ہی نہیں دیں گے، کئی سالوں تک یہ چلاتے رہیں گے، چیختے رہیں گے۔ بڑا سخت آمیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوگا، الم یاتکم نذیر، کیا میری طرف سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا میری طرف سے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا؟ اس لیے اے انسانوں سن لو کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی ڈھیل دی، 400 سال تک فرعون راج کرتا رہا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا رہا، 400 سال تک اللہ اس کے کفر کو برداشت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دی۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج دیا اور پھر فرعون نے نہیں مانا تو اللہ کی طرف سے پھٹکار آئی، پھر اللہ کا غضب نازل ہوا اور فرعون کو غرق کیا گیا، اور اس وقت فرعون کا ایمان لانا کوئی کام نہیں آیا۔ قارون کو ڈھیل دی، قارون اپنی سرکشی میں آگے بڑھتا رہا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا دعوت لے کر، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دے دی، اس کے بعد اگر قارون نے انکار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے قارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے زمین میں دھسا دیا۔ نمرود اپنی سرکشی میں بالکل بہت آگے تک گیا، لوگوں کو سجدے کروائے، وہ صفات جو اللہ تعالیٰ پر منطبق ہوتی ہے اپنے اوپر اس نے فٹ کروائی اور سجدے کروائے، اور شرک کی طرف ان کو جو ہے لگائے رکھا، شرک پر جمائے رکھا، شیطانی عبادتیں کرائیں، شیطانی پرستشیں کرائیں، شیطان کا ایجنٹ بنا رہا۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی دعوت دے دی، اس کے بعد نمرود کا کیا حال ہوا آپ کو پتہ ہے کہ جو نمرود اپنے لاؤ لشکر پر گھمنڈ کرتا تھا، اپنی فوج پر گھمنڈ کرتا تھا، اسی فوج سے اللہ نے جوتے پڑوائے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قومیں اس دنیا میں بھیجی ہیں، ایسے ایسے لوگ بھی آئے ہیں جن کی 1500 سال کی عمر ہوتی تھی، جن کے بچے 300 سال میں بالغ ہوتے تھے، ہاتھوں سے پہاڑوں میں گھر بنا لیا کرتے تھے، اتنی طاقتور قومیں۔ لیکن جب انہوں نے کہا من ہوا اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، جب اللہ کے حکم سے بغاوت کی، اللہ سے انہوں نے ٹکر لی، ملیا میٹ کر دیے گئے، تہو بالا کر دیے گئے، آج ان کے نام و نشان تک نہیں ملتے۔ اور جو مفلس زدہ تھے، فاقہ زدہ تھے، تنگ دست تھے، جن کے بدن پر پہننے کے لیے صحیح کپڑے نہیں تھے، جن کے گھروں میں کھانے کے لیے دانا نہیں تھا، آگ جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں تھی، 3 مہینے جن کے گھروں میں جو چولہا نہیں جلتا تھا، ان کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک کی شدت ہوتی تھی اور میں زمین سے اپنے پیٹ کو چمٹا لیا کرتا تھا، لوگ یوں سمجھتے تھے کہ پاگل ہو گیا ہے، اور میری گردن کو دبایا کرتے تھے، اس لیے کہ اس دور میں پاگلوں کا علاج گردن دبا کر کیا جاتا تھا۔ لیکن لوگوں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ وہ پاگل پن نہیں تھا، وہ دیوانگی نہیں تھی، وہ بھوک تھی جس کو میں برداشت نہیں کر پاتا تھا، اور بے تابی کے عالم میں زمین سے اپنے پیٹ کو چمٹا لیا کرتا تھا۔ لیکن لگے رہے اللہ کے دین پر، جمے رہے اللہ کے دین پر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر فتوحات کا دروازہ کھولا، بڑے بڑے جو ہے بادشاہوں کے تاج و تخت قدموں میں پٹک دیے اللہ نے۔ کیسر و کسریٰ جن کی جو ہے حکمرانی پورے عرب میں عام تھی، جن کا سکہ پوری دنیا میں چلتا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ صحابہ کرام کے قدموں میں پٹک دیا۔ 17 پیون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر لگے ہیں، اور بڑے بڑے علاقے انہوں نے فتح کر لیے۔ یہ ساری صلاحیتیں اللہ کے دین پر لگتی ہیں تو پھر فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں، اور یہ جو صلاحیتیں اس دور میں لگ رہی ہیں اللہ سے بغاوت کے لیے لگ رہی ہیں۔ ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہو، ہیلے بہانے تلاش کرنے سے بچ نہیں سکتے، یہ ڈھیل دی ہے اللہ نے، اور یہ پیغام میرے ذریعے یا دوسرے بندوں کے ذریعے اللہ پہنچا رہا ہے۔ جب حجت تمام ہو جائے گی اور اللہ کی سنت الہیہ جب جاری ہوگی، کوئی دنیا کی طاقت بچا نہیں سکتی۔ جب تک حجت تمام نہیں ہوتی ہے، جب تک اڑاتے رہو،
موج مستی کرتے رہو، فخر و غرور کرتے رہو، پھر ایک دن آنے والا ہے سب کو مٹا دیا جائے گا۔ اس لیے یہ سو سرکشی کر کے، ہیلے بہانے تلاش کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس لیے شریعت ہے، سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ۔ ہو سکتا ہے ہم جذبات میں بول رہے ہوں، حالانکہ ہم بولتے نہیں ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک دکان پر گئے سودا لینے کے لیے۔ اس دکان پہ اس وقت ایک خاتون بھی آئی ہوئی تھی۔ اس خاتون نے بہت سارا سامان لیا۔ جب وہ پیسے دینے لگی تو دکاندار نے کہا کہ تو میری محبوبہ ہے، تجھ سے میں محبت کرتا ہوں، یہ لے جا پیسے، ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ان کو افاقہ ہوا۔ دکاندار نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، تم بے ہوش کیوں ہو گئے؟ کہا کہ دنیا کی تیری محبت ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، تو نے اتنا سارا سامان فری میں دے دیا، کوئی حساب ہی نہیں اس کا، اور میں اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں اور درود شریف گن کر پڑھتا ہوں، 81 نہیں ہو جائے 80 ہی پڑھنا ہے، 100 سے 101 نہیں ہو جائے 100 ہی پڑھنا ہے۔ میں نبی سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہوں اور عمل کیسا کر رہا ہوں؟ گن کر، بالکل لمٹ میں۔ یہ محبت ہے۔ دنیا کی جھوٹی محبت پر سب کچھ قربان، اور اللہ کے نبی کی محبت بس سفارش کر دیں گے، شفاعت کر دیں گے، اس سے کام چلے گا۔ نبی نے فرمایا جو شخص اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے حلت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے جائز ہو جائے گی، میری شفاعت اس کے لیے جائز ہو جائے گی۔ اب ذرا غور کرو، اذان کے بعد کی دعا کس نے ابھی تک پڑھی ہے؟ کہاں پڑھتے؟ نماز تو پڑھتے نہیں، اذان کے بعد کی دعا کیا پڑھیں گے؟ اور دعویٰ کیا کر رہے ہیں کہ نبی ہماری شفاعت کر دیں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں میں کہ جو شخص اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا، نبی فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے جائز ہو جائے گی۔ کبھی اذان کے بعد کی دعا پڑھی نہیں، اور دعویٰ کیا ہے؟ نبی شفاعت کر دیں گے۔ نبی کی سنت جو ہمیشہ چمٹی رہتی تھی، چہرے پر ڈاڑھی رکھی نہیں، دعویٰ کر رہے نبی شفاعت کر دیں گے۔ تو سنت موقدہ غیر موقدہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ظہر سے پہلے بہت سارے لوگ پڑھتے بھی ہیں، بہت سارے چھوڑ دیتے ہیں۔ عصر سے پہلے جب آئیں گے، جب جو ہے جماعت کھڑی ہو جائے، سنت پڑھیں گے ہی نہیں، اور کہیں گے ابھی 2 رکعت پڑھیں گے جمعے کی، بھاگ جائیں گے، نبی کی سنت نہیں پڑھیں گے، اور کہیں گے نبی شفاعت کر دیں گے۔ دعویٰ دیکھو اور اعمال دیکھو اپنے۔ اس لیے میرے بھائیو، میں کوئی حسد اور دشمنی میں، کوئی جلن میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں امت کے حالات بتا رہا ہوں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکائیں، جو صحیح دین ہے اس کو سمجھیں، جو رسم و رواج میں ہم جی رہے ہیں اس سے نکلیں، اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے مانگے، اللہ سمجھائے گا، گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے، تو پھر ہم بچ سکتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں۔